کھڑکی سے پڑتی سورج کی کرنیں جو کہ کمرے میں آ رہی تھی اس سے نیند میں خلل پڑا۔ وہ نیند سے بیدار ہوئی، پھر اٹھ کر بیٹھی جب اس نے اذلام کو واش روم سے باہر نکلتے دیکھا۔ اسے دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اذلام شیشے کے سامنے کھڑا اپنے بال بنا رہا تھا، پھر نظر شیشے سے مشل پر گئی تو جی جان سے مسکرایا، پھر واپس اس کی طرف پلٹا اور اس کے پاس آ کر اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ مشل نے آنکھیں بند کیے اس لمس کو اپنے اندر سکون کی طرح اترتا محسوس کیا۔ آپ کب آئے؟ اس نے خوشگوار حیرت سے پوچھا۔ کل رات کو آیا تھا، تم سو گئی تھی۔ مشل نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا، پھر بیڈ سے اٹھی۔ اذلام نے اسے سہارا دے کر کھڑا کیا، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر واش روم تک لایا اور وہ اندر چلی گئی۔ اذلام ڈریسنگ کے سامنے کھڑا ہو کر خود پر پرفیوم چھڑکنے لگا۔ کچھ منٹ بعد وہ باہر نکلی، اس کا بھرا ہوا وجود اب نمایاں ہو رہا تھا۔ اذلام نے محبت سے اس کے سراپے کو دیکھا، دل ہی دل میں اس کی نظر اتاری۔ اذلام نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے چلنے میں سہارا دیا، پھر اسے بیڈ پر بیٹھایا۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ اذلام نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ سامنے ملازمہ مؤدب سے سر جھکائے کھڑی تھی۔ شاہ سائن، آپ کو آغا جان بلا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ اذلام نے اس بات میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، میں آتا ہوں۔ ملازمہ سر ہلاتی چلی گئی۔ اذلام واپس مشل کے پاس آیا۔ تم یہیں بیٹھی رہو، میں ہیزل کو بھیجتا ہوں، اکیلی نیچے جانے کی کوشش نہ کرنا۔ اذلام اسے سختی سے نصیحت کرتا کمرے سے نکلا۔ بلاج کے کمرے میں داخل ہوتے ہیزل کو مشل کے پاس جانے کا کہتا وہ نیچے چلا گیا۔ مشل کا دل گھبرایا تو ہیزل اسے ساتھ لیے احتیاط سے نیچے آئی اور اس کے ساتھ باہر گارڈن میں واک کرنے لگی۔ اذلام شاہ حویلی کا سب سے بڑا پوتا تھا، اس میں اس کا کوئی ثانی نہیں تھا، اور اسے سب سے منفرد بناتی تھی اس کی نیلی آنکھیں۔ سردار نواب شاہ کے 3 بیٹے تھے، سب سے بڑا عاظم شاہ جس کے 2 بیٹے تھے، بڑا بیٹا 30 سالہ اذلام شاہ اور چھوٹا بیٹا 28 سالہ بلات شاہ، اور اس سے چھوٹے التمش شاہ تھے، ان کے بھی 2 بچے تھے، بڑا بیٹا 27 سالہ آدم شاہ اور اس سے چھوٹی 25 سالہ رملہ شاہ، اور اس سے چھوٹے سلمان شاہ تھے، ان کے بھی 3 بچے تھے، بڑا بیٹا 26 سالہ شاویز، اس سے چھوٹی 25 سالہ مشل اور ان سے چھوٹی 20 سالہ ہزل۔ اذلام شاہ مشل شاہ سے بہت محبت کرتا تھا، اس لیے اسے شادی کر لی، تو وہی بلاج بھی ہیزل کے لیے پورا دیوانہ تھا۔ اس نے ہیزل پر کسی مرد کی نگاہ نہیں پڑنے دی، اس کے معاملے میں کافی پاگل تھا، اور اس کی اتنی محبت دیکھتے ہیزل کب اس کی محبت میں گرفتار ہوئی اسے خود احساس نہ ہوا۔ اس کی شادی ابھی 2 ماہ پہلے ہی ہوئی تھی۔ حویلی میں امن تھا اور ان قریب اذلام شاہ باپ کے عہدے پر فائز ہو رہا تھا، وہ بھی ایک نہیں 2 بچوں کے، اس لیے وہ آج کل بہت خوش رہتا تھا۔ آرمی میں جانا بچپن سے اس کا جنون تھا، اس لیے آغا جان کی ناراضگی مول لے کر وہ آرمی جوائن کر چکا تھا۔ اس کے برعکس بالاز آغا جان کے ساتھ گاؤں کے معاملات سنبھالتا تھا۔ اذلام آغا جان کے کمرے میں ان کے سامنے بیٹھا تھا اور دوسری طرف رملہ بیٹھی تھی۔ آغا جان سنجیدگی سے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ میں نے ایک فیصلہ کیا اذلام شاہ۔ آغا جان کا لہجہ کافی سخت تھا۔ رملہ تلخی سے مسکرا دی۔ اذلام پرسکون سا بیٹھا تھا۔ کیسا فیصلہ؟ اس نے استفسار کیا۔ رملہ کو ایک نظر بھی دیکھنے کی اس نے زحمت نہیں کی، مگر رملہ کی شیطانی مسکراہٹ اور آنکھیں اسی پر ٹکی تھی۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ تم اپنا ایک بچہ رملہ کے حوالے کر دو۔ الفاظ نہیں تھے، پگھلتا ہوا سیسا تھا جو اذلام شاہ کے وجود میں اترا۔ آنکھوں میں غصہ ابھرا۔ اس نے جبڑے بھینچ لیے، ہاتھوں کی مٹھیاں بنا لی۔ اور میں ایسا کیوں کروں گا؟ اس نے بظاہر خود کو نارمل کیا۔ ہیزل اور مشل دونوں بیک گارڈن میں واپس اندر داخل ہوئی تھی، مگر آغا جان کے کمرے سے آتی آوازوں پر دونوں کے قدم زنجیر ہوئے۔ یہ آواز آغا جان کی تھی۔ مشل 2 بچوں کی ماں بننے والی ہے، اور تم لوگوں کے آپسی جھگڑے فساد نے رملہ سے اس کا بچہ چھین لیا ہے، اس لیے انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ تم ایک بچہ مشل اور دوسرا بچہ رملہ کے حوالے کر دو۔ ایسے بھی مشل ایک ساتھ 2 بچے کیسے سنبھالے گی؟ وہ نازک سی جان ہے۔ اچھا ہے نا، رملہ کو بھی ایک بچہ واپس مل جائے گا۔ اذلام نے سرد نگاہوں سے رملہ کو دیکھا جو معصومیت سے بیٹھی تھی۔ یقیناً یہ زہر اس نے آغا جان کے دماغ میں ڈالا تھا۔ اور دروازے کے باہر کھڑی ہیزل اور مشل کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑا۔ مشل کو لگا جیسے کوئی اس کے جسم سے دل کو نکال رہا تھا۔ اذلام کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ آپ کی بات میں وزن تو ہے، میں نے تو یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ مشل ایک ساتھ 2 بچے کیسے سنبھالے گی۔ میں اپنی بیوی پر اتنی ذمہ داری نہیں ڈال سکتا۔ ٹھیک ہے آغا جان، مجھے آپ کا فیصلہ منظور ہے۔ اور دروازے کے باہر کھڑی مشل شاہ کو لگا کہ کسی نے اس کے جسم میں خنجر کھوم کر مار دیا ہو۔ اس کے سر بے اختیار نفی میں ہلا، اس کا ہاتھ اپنے پیٹ تک گیا۔ اذلام شاہ ایسا کیسے کر سکتا تھا، چاہے وہ ایک بچے کی ماں بنے یا 2 کی؟
وہ اس کا بچہ رملا کو کیسے دے سکتا تھا؟ ہیزل کی اپنی جان لرز گئی. اسے اذلام شاہ سے ایسی امید نہیں تھی. مشل کا سانس لینے میں تکلیف ہونے لگی تھی اسے. وہ ہیزل کا بازو پکڑے آگے بڑھ گئی. اذلام کے مان جانے پر رملا کے دل میں لڈو پھوٹ پڑے. رملا کی شادی شہر کے ایک امیر بزنس مین سے ہوئی تھی، مگر وہ بچپن سے اذلام کے لیے پاگل تھی. لیکن اسے تو مشل کے علاوہ اور کوئی نظر ہی نہیں آتا تھا. رملا بھی چند مہینے پہلے ماں بننے والی تھی، مگر صرف مشل شاہ کو اذلام کی زندگی سے نکالنے کی خاطر اس نے خود کو سیڑھیوں سے گرا کر الزام مشل پر لگا دیا. مگر اذلام نے رملا کی کسی بات پر یقین نہیں کیا اور اسے ایک حادثہ قرار دے دیا. اس لیے اب رملا بدلہ لینے کے لیے مشل کو مزہ چکھانا چاہتی تھی. اس نے مشل سے اس کا بچہ چھیننے کا فیصلہ کیا تھا. آخر مشل شاہ کو تڑپانا بھی تو تھا. اذلام کے چہرے پر تلخ مسکراہٹ ہو گئی، مگر اس سے پہلے رملا کو کہے کہ وہ اپنا ایک گردہ نکال کر مجھے دے دے. اذلام کی سنجیدگی سے کہنے پر دونوں الجھے. یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تم ہوش میں تو ہو؟ آغا جان غصے سے گرجے. اذلام صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا. یہ اپنے وجود کا ایک حصہ نکال کر کسی کو نہیں دے سکتی نا. پھر آپ نے کیسے سوچ لیا کہ میں اپنی مشل سے اپنا بچہ چھین کر اس رملا کی جھولی میں ڈال دوں گا؟ یہ میری لگتی ہی کیا ہے جو میں اپنا بچہ اسے دوں گا؟ اذلام بولا نہیں تھا، گرجا تھا. رملا کی آنکھیں حیرت سے پھیلی. وہ خدا مجھے ایک بچہ دے تو یہ اب تھی. میں اپنا ایک بھی بچہ اپنی مشل سے چھین کر کسی دوسری عورت کو دوں گا؟ سوچ بھی کیسے لیا آپ نے؟ 9 ماہ اپنے وجود میں میری اولاد کو پالا اس نے. درد، تکلیف، سب کچھ اس نے برداشت کیا، اور آپ کو لگا کہ میں وہ بچہ اپنی مشل کے وجود کا حصہ اس رملا کی جھولی میں ڈال دوں گا؟ میں ایسا کبھی نہیں کروں گا، کیونکہ رملا نے جو بچہ کھویا اس کا ہم دونوں سے کوئی واسطہ نہیں تھا. اور جہاں تک رہی بات بچے سنبھالنے کی، تو ایک وہ سنبھال لے گی، ایک میں سنبھال لوں گا. مگر خبردار، آج کے بعد آپ نے ایسا زہر اپنے دماغ میں سوچا بھی تو اس حویلی کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا. رملا تیزی سے اٹھی اور تن فن کرتی باہر نکل گئی. اذلام نے ایک نظر آغا جان پر ڈالی. مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی. اس نے کچھ تلخی سے الفاظ ادا کیے. مشل ہیزل کے ساتھ سیڑھیوں کے پاس کھڑی تھی. وہ اپنا سینہ بہت تیزی سے مسل رہی تھی. آپی، کیا ہوا آپ کو؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا آپ کی؟ وہ فوراً فکر مند ہوئی. مشل کے چہرے کا سارا خون نچڑ گیا تھا. رکی، میں پانی لاتی ہوں. وہ بھاگتی ہوئی کچن میں غائب ہو گئی. مشل نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا. آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھنے لگی. اس سے پہلے کہ وہ 5ویں سیڑھی پر قدم رکھتی، اسے بہت زوردار قسم کا چکر آیا. پھر اپنے پیچھے سیڑھیوں پر کسی کی آہٹ سنائی دی. اسے لگا ہیزل ہوگی. اس نے خود کو سہارا دینے کے لیے اپنا ہاتھ پھیلایا، مگر وہ ہیزل نہیں تھی، وہ رملا تھی. مشل کو دیکھ کر جسم میں بدلے کا ابال نئے سرے سے آیا. اس نے مشل کا ہاتھ پکڑا، پھر پوری قوت سے اسے نیچے کی جانب دھکا دیا اور تن فن کرتی اوپر بھاگ گئی. مشل نے ریکھنگ پر ہاتھ رکھے خود کو گرنے سے بچایا، مگر بے سوت وہ سیدھا گرتی نیچے زمین بوس ہوئی. اس کی چیخوں سے حویلی کے درو دیوار گونج اٹھے. اذلام شاہ کے پیروں تلے سے زمین کھسکی اور فوراً باہر بھاگا. ہیزل بھی کچن سے نکل کر بھاگی، مگر مشل کو نیچے گرا دیکھ اس کے ہاتھوں سے گلاس چھوٹا اور ہونٹوں سے چیخ نکلی. آپ بھی؟ وہ دیوانہ وار بھاگی تھی. اذلام کی نظر جیسے ہی زمین پر گئی، کسی نے جسم سے جیسے روح کھینچ رہی تھی. فرش پر لگے ماربل کا رنگ تیزی سے سرخ ہونے لگا. مشل کے سر کے پیچھے کے حصے سے خون بہتا فرش رنگ رہا تھا. اوش و حواس سے بیگانہ ہو چکی تھی. اذلام کو اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی. حواس کام کرنا چھوڑ گئے. پھر جیسے وہ ہوش میں آیا اور اس کے پاس پہنچ کر اس کی باہوں میں بھرا. چیخوں کی آواز سب کے سب کمروں سے نکلے تھے. آمنہ بیگم کے ہاتھ پاؤں پھولے اور ہیزل کی ہچکیاں گونجنے لگی. شاویز بھی اوپر بھاگتا ہوا نیچے آیا. اذلام اور شاویز فوراً باہر بھاگے تھے. اذلام نے اسے پچھلی سیٹ پر لٹایا اور اس کا سر اپنی جوڑی میں رکھا. شاویز نے جلدی سے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی. گاڑی تیزی سے ہاسپٹل کی جانب روانہ ہوئی. ہیزل فوراً بلاج کو بلانے اوپر بھاگی. وہ روتی اور کانپتی کمرے میں پہنچی. اس کی حالت دیکھ بلاج کا دل تھل اٹھا. اسے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں مشل کا حال بتاتی وہ جلدی سے کبٹ کی جانب آگئی اور اپنی شال نکالی. بلاج کے ساتھ وہ بھی فوراً نکلی. آمنہ بیگم کی حالت کے پیش نظر نادیہ بیگم نے ہسپتال جانا مناسب سمجھا. وہ سب ہاسپٹل کے لیے نکل گئے. پیچھے آمنہ بیگم رب کے حضور سر جھکائے مشل اور بچوں کی سلامتی کی دعائیں مانگنے لگی. اور اس ساری صورتحال کی جڑ رملا پرسکون نیند لیٹی مزے سے موبائل پر میمز دیکھ رہی تھی. ابھی اس کی رسی ڈھیلی تھی. سرد کوریڈور میں وہ دونوں بے چینی سے چکر کاٹ رہے تھے. وہ اندر آپریشن تھیٹر میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی. کچھ دیر گزری جب ہیزل اور بلاج کے ساتھ نادیہ بیگم تیزی سے اس کی طرف آتے نظر آئے. ہیزل سیدھا اذلام کے پاس آئی، پھر اسے گریبان سے پکڑا. کیوں کیا آپ نے ایسا؟
کیوں؟ وہ بے بسی سے چلائی تھی، آنکھوں کے ڈورے سرخ ہو چکے تھے۔ اذلام کو ہیزل کے رویے کی سمجھ نہ آئی۔ بلاج نے اسے پکڑ کر پیچھے کیا۔ ہیزل ہوش میں ہو، کیا کر رہی ہو؟ بلاج نے اسے نرمی سے سمجھانا چاہا۔ ہیزل نے اپنے آنسو صاف کیے اور اپنی سرد نظریں اذلام شاہ پر ٹکائی۔ میں پورے ہوش و حواس میں ہوں، پوچھے ان سے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے میری بہن کے ساتھ۔ ہیزل نے خود کو بلاج سے چھڑوایا اور دوبارہ اذلام کا گریبان پکڑا۔ میری بہن سے اس کا بچہ چھین کر کسی دوسری عورت کو دینے کا سوچ لیا آپ نے؟ ہیزل کی بات پر ان تینوں کی آنکھیں حیرت سے پھیلی۔ خدا نے ایک ساتھ دو سے نوازا تو آپ کون ہوتے ہیں؟ خدا کے فیصلے کو بدلنے والے؟ کیسے سوچ لیا آپ نے کہ میری بہن ایک بچہ چھین کر رملا آپی کے حوالے آپ کر دیں گے؟ کیا لگتی ہے وہ آپ کی جو آپ میری بہن کا بچہ اس کے حوالے کر دیں گے؟ ہیزل اپنی پوری قوت سے چلائی تھی۔ وہ اس وقت کملی ہوئی لگ رہی تھی، جیسے کوئی ہوش نہیں تھا سوائے اپنی بہن کے۔ اذلام جیسے ساری بات سمجھ گیا۔ ہیزل، جو تم نے سنا وہ سارا سچ نہیں ہے۔ اسے آرام سے ہیزل کو کول ڈاؤن کرنا چاہا۔ ہیزل نے اس کے ہاتھ جھٹک دیے۔ دور رہے، آپ میرے لالا ہو ہی نہیں سکتے۔ سب سے زیادہ میں آپ سے پیار کرتی ہوں، مجھے سب سے زیادہ آپ عزیز ہیں۔ لیکن کیا کیا آپ نے؟ اور آپ کی ساری باتیں صرف میں نے نہیں، مشل آپ نے بھی سنی ہے۔ اسی وجہ سے وہ صدمہ برداشت نہیں کر پائی اور گر گئی۔ ہیزل کا دماغ اس وقت پھٹنے کے قریب تھا۔ بلاج نے اسے فوراً پکڑ کر اپنے ساتھ لگایا۔ وہ سیسک کر رونے لگی۔ اگر میری بہن یا ان کے بچوں کو کچھ بھی ہوا تو میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ یہ بھی بھول جاؤں گی کہ وہ بچے آپ کے بھی کچھ لگتے ہیں۔ ہیزل نے گویا اذلام کے سینے میں آخری کانچ کا ٹکڑا بھی کھونپ دیا تھا۔ اذلام کا دل اس وقت دو دھاڑی تلوار سے زخمی ہوا تھا۔ ایک طرف مشل آئی سی یو میں تھی تو دوسری طرف ہیزل کا رویہ۔ شاویز کا تو گویا خون ہی کھول اٹھا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور اذلام کو گریبان سے پکڑا۔ یہ ہیزل کیا کہہ رہی ہے؟ تم نے ایسا کرنے کا سوچا بھی کیسے؟ کس حق سے تم ایک ماں سے اس کا بچہ چھین کر دوسری عورت کو دو گے؟ میری بہن کے ساتھ ایسا کرو اس سے پہلے میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ شاویز اس کے چہرے پر دہا رہا تھا۔ اذلام جانتا تھا اس وقت ان لوگوں کو کوئی وضاحت پرسکون نہیں کر سکے گی۔ اسے غصے سے شاویز کے ہاتھ اپنے سینے سے چٹکے۔ تم لوگوں کا دماغ خراب ہو گیا، میں اپنی مشل کے ساتھ ایسا کیوں کروں گا؟ مگر نہیں، اس وقت تم لوگوں کو میری کوئی وضاحت مطمئن نہیں کر سکے گی۔ اس سے جب پتہ نہ ہونا تو الزام مت لگاؤ۔ اذلام نے سرد لہجے میں ایک ایک لفظ چبا کر کہتے شاویز کو خود سے دور دھکیلا۔ اتنے میں آئی سی یو کے دروازے کھلے اور ڈاکٹر باہر نکلی اور سب ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ دیکھیں، پیشنٹ کی حالت کافی نازک ہے، ہم آپ کو کوئی تسلی نہیں دے سکتے۔ ان کے سر پر کافی گہری چوٹ آئی ہے، ہمیں پہلے ان کے خون کا انتظام کرنا ہوگا اور اس کے بعد ان کی حالت سٹیبل ہونے کا ویٹ کیا۔ تو بچوں کی جان کو خطرہ ہے، اس لیے ہم ان کا ابھی آپریشن کرنا ہوگا۔ اب جلد سے جلد خون کا انتظام کروائیں۔ لیڈی ڈاکٹر کافی سنجیدہ تھی۔ اذلام فوراً آگے بڑھا۔ ڈاکٹر، چاہیے میرے جسم سے خون کا ایک آخری قطرہ تک نکالیے، مگر میری بیوی اور بچوں کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ سرد لہجے میں آہستہ آواز سے گرجا تھا۔ اس کی بس ہو چکی تھی، اس سے زیادہ وہ خود کو کھڑا نہیں رکھ سکتا تھا، مگر کس طرح وہ اپنے قدموں کے سہارے کھڑا تھا وہی جانتا تھا۔ ڈاکٹر نے فوراً سر ہلایا۔ اذلام ان کے ساتھ اندر چلا گیا۔ 4 گھنٹے مزید گزر چکے تھے۔ باہر کھڑے وہ سب انگاروں پر لوٹ پوٹ ہو رہے تھے۔ خون وہ دے چکا تھا، اس وقت اس کا آپریشن چل رہا تھا۔ دوسری طرف حویلی میں بیٹھی آمنہ بیگم اور ساجدہ بیگم دونوں مسلسل دعا گو تھی۔ بالآخر انتظار ختم ہوا اور دروازے کھلے۔ ڈاکٹر باہر نکلی۔ سب کی اٹکی ہوئی سانس ڈاکٹر کے بولنے کی محتاج تھی۔ ڈاکٹر نے چہرے سے ایک ماسک ہٹایا، پھر ہلکا سا مسکرائی اور ان کے پیچھے ہی ایک ساتھ 2 نرسیں باہر نکلی۔ دونوں کے ہاتھوں میں ایک ایک بچہ تھا۔ اذلام شاہ کے قدم زمین نے جکڑ لیے۔ دل کے احساسات بہت عجیب ہوئے۔ دل میں درد اٹھ رہا تھا، آنکھوں سے اشک رواں تھے۔ نرس آگے بڑھی۔ مبارک ہو، بیٹا اور بیٹی ہوئی ہے۔ ڈاکٹر رسمی مسکراہٹ کے ساتھ انہیں خوشخبری سنا رہی تھی۔ اذلام کے دماغ میں بچوں سے پہلے مشل کا خیال آیا۔ اور میری بیوی؟ اس نے فوراً ڈاکٹر سے سوال کیا۔ وہ ٹھیک ہے، ان کی حالت سٹیبل ہے، بس سر میں چوٹ آئی، اس وجہ سے ہو سکتا ہے کچھ دن وہ تکلیف لے رہے، مگر اب وہ خطرے سے باہر ہے۔ اذلام شاہ نے بے ساختہ شکر کا سانس لیا۔ سب کی اٹکی ہوئی سانسیں بحال ہوئی تھی۔ نرس وہ ننھی جان اب ان کی طرف بڑھا رہی تھی۔ ایک بچہ گلابی رنگ کے کمبل میں تھا تو دوسرا وائٹ رنگ کے۔ اذلام شاہ کا روم رب کو شکر گزار ہوا۔ اس نے کانپتے ہاتھ آگے کیے اور نرس نے گلابی کمبل پہ لپٹا وجود اذلام شاہ کی باہوں میں تھما دیا۔ اذلام شاہ کے دل کی دھڑکن الگ ہی لے پر دھڑک رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں اس وقت اس کا اپنا خون تھا، جگر کا ٹکڑا،
اور اس کی مشل کے وجود کا حصہ۔ ازلام نرمی سے اس کے وجود کو چہرے کے پاس آیا، پھر اس کے چہرے کو دیکھا۔ وہ بہت خوبصورت تھی، چاند جیسی سفید اور ملائی جیسی نرم و نازک، سفید دھودیا چہرہ اور بڑے بڑے گلابی گال۔ ازلام کے دل میں سکون اترا تھا۔ وہ شکل و صورت سے بالکل مشل شاہ پر گئی تھی۔ ازلام نے جھک کر اپنی بیٹی کی پیشانی پر لب رکھے، آنسو کے قطرے اس وجود پر گئے تھے۔ وہ کسمسائی، پھر آنکھیں کھولی۔ اس کی آنکھیں بالکل مشر ازلام شاہ کی آنکھوں جیسی تھی، اوشن بلو۔ ازلام نے جلدی سے اسے اپنے سینے سے لگایا، پھر ہیزل نے جلدی سے بچی کو اس کے ہاتھوں سے پکڑا اور اسے اپنے سینے سے لگا کر پیار کرنے لگی۔ ازلام نے دوسری نرس کے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو پکڑا، اس کا چہرہ بھی سامنے کیا اور اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ وہ پور ازلام شاہ کی کاپی تھا، بالکل ویسے ہی نقش نین۔ ازلام کے لمس سے وہ کھسپسایا، پھر اس نے اپنی آنکھیں کھولی۔ اس کی آنکھیں بھی بالکل ان جیسی دونوں تھی، اوشن بلو۔ ازلام شاہ کھل کر مسکرایا تھا، آج اسے اپنا آپ مکمل لگ رہا تھا۔ وہ باپ کے عہدے پر فائز ہو چکا تھا۔ ہیزل کے ہاتھوں سے بچی شاویز کے ہاتھوں میں گئی۔ وہ جی چاند سے خوش ہوا تھا، آج وہ ماموں بن گیا تھا۔ ہیزل تو سارے غم بھول کر خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ اسے جلدی سے ازلام کے ہاتھوں سے بچے کو پکڑ لیا۔ ازلام بس مسکرا کر رہ گیا۔ اب دونوں بچے شاویز اور ہیزل کے پاس تھے۔ وہ ان کو بچوں کی طرح مصروف دیکھ بلاج کی طرف آیا۔ یہ ضروری کام نپٹا کر آتا، یہاں سب سنبھال لینا۔ کافی سنجیدگی سے بولتے ازلام راہداری میں غائب ہو گیا۔ بلاج محض سر ہلا کر رہ گیا۔ وہ سیدھا حویلی آنے کے بعد ملازمہ کے پاس آئے اور ملازمہ کو اس نے مشل کی حفاظت کے لیے حویلی میں رکھا تھا۔ ملازمہ نے اسے ساری بات بتا دی کہ کس طرح رملہ نے اسے دھکا دیا۔ وہ ملازمہ نے کچن سے نکلتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ ازلام کا غصے کے مارے برا حال تھا۔ آج رملہ کا اس حویلی میں آخری دن تھا۔ وہ دروازہ پوری قوت سے کھولتا اندر داخل ہوا۔ وہ مزے سے سو رہی تھی۔ ازلام نے اسے بازو سے دبوچ کر بیڈ سے دھکا دینے کے انداز سے اٹھایا اور اسے کندھے سے جھنجھوڑ کر کھڑا کیا۔ رملہ سو اس افطار پر بری طرح گھبرائی تھی۔ چھوڑے، پاگل تو نہیں ہو گئے یا بھنگ ونگ پی کر آئے ہیں؟ وہ غصے سے ازلام کو دیکھ کر بولتی اپنی آنکھیں مسلنے لگی۔ ازلام نے اس کو گلے سے پکڑا اور اسے دیوار کے ساتھ دے مارا۔ رملہ کی تو سانسیں ہی حلق میں اٹکی۔ ازلام شاہ کی آنکھیں اس وقت حیوانیت ٹپکا رہی تھی۔ میں نے کہا تھا نا کہ میری مشل سے دور آنا، کہا تھا یا نہیں؟ ازلام اری اپنی پوری قوت سے چلایا تھا۔ شور سن کر سب سے پہلے آدم اور صابرہ بیگم کمرے میں داخل ہوئے۔ ازلام کو غصے میں دیکھ سب پریشان ہو گئے تھے۔ میری بیوی کو تکلیف دینے کی ہمت کیسے کی تم نے؟ ازلام شاہ کا ہاتھ رملہ کے گلے کے گرد تنگ ہو رہا تھا۔ فکر مت کرو، میں تمہیں ماروں گا نہیں، بلکہ تمہیں سزا سنائی جائے گی۔ آنے دو ارسلان کو، اب اس کے سامنے ہی بات ہوگی۔ اور رملہ کے شوہر کا حوالہ دے رہا تھا، اگر ازلام کو پتا چل جائے کہ تم نے اپنے بچے کی جان لے لی ہے تو تمہارے ساتھ کیا ہوگا؟ ازلام شاہ اس کے کانوں میں سور پھونک کر اسے زمین پر پھینکتا ہوا پلٹا اور واپس اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اسے اپنے سر پر آسمان پوری قوت سے پھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ازلام کیسے جان گیا سارا سچ؟ وہ زمین پر گری بری طرح کھانس رہی تھی۔ وہ سب ایک سائڈ پر کھڑے تھے۔ صابرہ بیگم جلدی سے اس کے پاس بیٹھی اور پانی کا گلاس اس کے منہ سے لگایا۔ آمنہ بیگم ساری صورتحال سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پھر وہ فوراً کمرے سے باہر نکلی اور اوپر پہنچ کر ازلام کے کمرے میں داخل ہوئی۔ کمرہ خالی تھا۔ کچھ منٹ بعد وہ شاور لیتا وائٹ سوٹ میں باہر نکلا۔ وہ اسے الجھی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ ان کے پاس آیا، پھر انہیں اپنے ساتھ لگایا۔ اماں، اللہ پاک نے مجھے ایک نعمت اور رحمت سے نواز دیا ہے۔ اور آمنہ بیگم کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ وہ ان سے الگ ہوا۔ اب بھی مجھے اپنے رب کا شکر ادا کرنا ہے، پھر ہم ہاسپٹل چلیں گے۔ آمنہ بیگم نے اس کی پیشانی پر لب رکھے اور سر ہلاتے ہی باہر نکل گئی۔ وہ دادی بن گئی تھی۔ ان کے تو پیر زمین پر ہی نہیں دکھ رہے تھے۔ ازلام نے فوراً جائے نماز بچھا کر شکرانے کے نوافل ادا کرنے لگا۔ رات اتر آئی تھی، وہ سب وہیں بیٹھے تھے۔ جب راہداری میں ازلام شاہ اور آمنہ بیگم آتے دکھائی دیے، وہ مسکرا کر آگے بڑھی اور نادیہ بیگم کے گلے لگ گئی۔ ازلام نے دیکھا کہ بچے کہیں نہیں تھے۔ بچے کہاں ہیں؟ اس کا دل بے چین ہوا تو شاہباز نے اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ ملاج اٹھ کر اس کی طرف آیا۔ لیڈی ڈاکٹر بچوں کا روٹین چیک اپ کر رہی ہے، ہیزل بھی ان کے ساتھ بچوں کے پاس ہے۔ ازلام نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا، پھر کمرے کی جانے پڑا۔ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو وہ بیڈ پر لیٹی دوائیوں کے زیر اثر خنودگی میں تھی۔ سر پٹیوں میں جھگڑا پڑا تھا۔ ازلام کی دل کی دھڑکن سست ہوئی۔ آکسیجن ماسک چہرے سے لگائے جیسے وہ سانس لے رہی تھی۔ اس کا جسم ہچکی بڑھ رہا تھا۔ وہ تکلیف میں تھی۔
اضلام کا دل لہو لہاں ہوا۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے پاس آیا، پھر بیڈ کے کنارے پر ٹک گیا، اس کے چہرے پر جھک کر اس کی پیشانی پر لب رکھے۔ اس کے لمس سے وہ کسمسائی، پھر نیم بے ہوش ہو گئی۔ میرا بچہ، اس کے منہ سے صرف 2 لفظ ادا ہوئے۔ اضلام کے دل میں تکلیف سے گڑھے پڑنے لگی۔ وہ ٹھیک ہے، ہمارے دونوں بچے بالکل ٹھیک ہیں۔ اضلام نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ وہ بے چین ہوئی۔ میرا بچہ، اس کے منہ سے پھر یہی الفاظ نکلے۔ اضلام نے اس کے بال کانوں سے پیچھے کیے، پھر دوبارہ اس کے کان کے پاس جھکا۔ میری جان، تمہارا بچہ بالکل ٹھیک ہے، کوئی اسے تم سے نہیں چھین رہا۔ وہ دونوں ہیزل اور شاہویز کے پاس ہیں۔ اضلام نے نہایت ہی مدھم لہجے میں الفاظ ادا کرتے اس کی کان کی لو پر لب رکھے۔ وہ جیسے اندر تک پرسکون ہو گئی، پھر اب دوبارہ خنودگی میں اتر گئی۔ اضلام نے اس کے ماتھے پر لب رکھی اور اس کے پاس بیٹھ کے بس اسے دیکھتا رہا۔ اگلے دن جا کر اسے مکمل ہوش آئی۔ وہ ہوش میں آئی تو نظر سیدھا چھت پر گئی، سفید چھت۔ پھر آہستہ آہستہ اس کی حواس مکمل طور پر بیدار ہوئے۔ اس نے آس پاس دیکھا، کمرے میں کوئی ہے یا نہیں۔ پھر اس کی نظر صوفے پر بیٹھے اضلام شاہ پر گئی۔ ایک ننھے وجود کو اپنے سینے سے لگائے تھپک رہا تھا، آنکھیں بند کیے، صوفے کی پشت سے ٹیک لگا رکھی تھی۔ مشل شاہ کا دل بے چین ہوا، اس کی ممتا تڑپی۔ وہ بے سکون ہوئی، اسے اپنے بچے ابھی دیکھنے تھے۔ اس نے اپنے جسم کی ساری طاقت اکٹھی کی، پھر کچھ بولنے کی کوشش کی۔ شاہ، میرے بچے۔ اس کی نافیف آواز کمرے کی خاموشی میں گونجی۔ اضلام کے کانوں میں جیسے ہی اس کی آواز پڑی، اس نے پٹ سے اپنی آنکھیں کھول لی۔ وہ بیڈ پر لیٹی تھی، زرد چہرے کے ساتھ اسے ہی دیکھ رہی تھی، اور اس کی آنکھوں میں تکلیف ہی تکلیف تھی۔ اضلام مسکرا کر صوفے سے اٹھا اور ننھی جان کو اپنی باہوں میں سموئے وہ قدم قدم چلتا بیڈ تک آیا، پھر اس کے پاس بیٹھ کر اس کے ماتھے پر لب رکھے، مگر مشل کی نظر اس کی باہوں میں سمائی اس ننھی سی جان پر تھی۔ اضلام نے اس کی نظروں میں حسرت دیکھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اضلام کے ہاتھوں اس ننھی سی جان کو پکڑ کر اپنے سینے سے لگا لے۔ اضلام سا جیسے اس کی آنکھوں میں چھپی خواہش کو پڑ گیا تھا۔ اس نے آہستگی سے اس ننھی سی جان کو اپنی باہوں سے نکالا اور مشل کے ساتھ دائیں جانب لٹا دیا۔ مشل کے بازو پر بچی کا سر رکھا اور مشل کی آنکھوں سے بے آواز آنسو گالوں پر بہنے لگے۔ اضلام بیڈ سے اٹھا، پھر قدم قدم چلتا بیبی کاٹ تک آیا جہاں اس کا بیٹا مزے سے سو رہا تھا۔ اذان نے نرمی سے اور احتیاط سے اسے اپنی باہوں میں اٹھایا اور وہ بیڈ کی دوسری جانب آیا۔ مشل کے بائیں جانب سوئے ہوئے بیٹے کو بھی لٹا دیا تاکہ وہ پرسکون ہو کر اپنے بچوں کو محسوس کر سکے کہ اس کے دونوں بچے اس کے پاس ہیں، کوئی اس سے نہیں چھین رہا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے دل میں اب تک ڈر بیٹھا ہے کہ کہیں اضلام شاہ اس کا بچہ چھین کر رملہ کو نہ دے دے۔ مشل کو اپنے سینے میں ٹھنڈک اترتی محسوس ہوئی۔ اس نے اوپر ہو کر بیٹھنے کی کوشش کی۔ اضلام نے فوراً اسے اسے پکڑ کر پیچھے بٹھایا اور اس کی کمر کے گرد تکیہ لگایا، پھر نہایت نرمی سے اور احتیاط سے پہلے بیٹے کو اس کی گود میں رکھا، پھر بیٹی کو اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ مشل نے اپنے کانپتے ہاتھ اٹھائے اور اس کے چہرے کو اپنی انگلیوں کی ایک پور سے چھو کر دیکھا۔ وہ کتنا نرم تھا، روئی جیسا نرم اور ملائم۔ مشل بھیگی آنکھوں سے مسکرائی، پھر اسے اپنے کمزور باہوں میں پڑا اور اس کا چہرہ اپنے چہرے کے قریب لا کر اس کی پیشانی پر اپنے سلگتے ہوئے لب رکھے۔ جلتی ممتا کے سینے میں گویا ٹھنڈک ہی ٹھنڈک اتر گئی۔ وہ جی جان سے لرزی تھی۔ خدا نے اسے ایک ساتھ 2 بچوں سے نواز دیا۔ اسے ایک ہی بار میں نعمت اور رحمت سے نواز کر اسے انعام دے دیا گیا تھا۔ ماں کے پہلے لمس کو محسوس کیے وہ کھسمسایا، پھر فوراً اپنی مودی آنکھیں کھولی۔ اس بچے کی نظر سیدھا اپنی ماں کے چہرے پر گئی۔ دونوں کی نظریں ملی۔ اوشن بلو آنکھیں 2 سے 4 ہوئی اور مشل نم آنکھوں سے ہنس پڑی۔ اسے اپنے انگ انگ میں سکون محسوس ہو رہا تھا۔ وہ غور سے اپنی ماں کو دیکھ رہا تھا۔ مشل کی آنکھوں سے آنسو نکلے اس کے چہرے پر گر رہے تھے۔ وہ کھلکھلا کر ہنسا تھا اور اضلام کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار۔ اس وقت اسے اپنا آپ مکمل لگ رہا تھا۔ مشل نے اسے اپنے سینے سے لگایا اور پھر تشکر سے رو پڑی۔ الحمدللہ، اس نے ہچیوں کے درمیان یہ لفظ ادا کیا۔ آج ہاسپٹل کے اس بیڈ پر اپنے زخمی وجود کے ساتھ اسے پہلی بار سمجھ آئی کہ الحمدللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ کتنے ہی پلوں اپنی اولاد کو سینے سے لگائے سکون محسوس کرتی رہی، پھر اپنے دونوں بچوں کا خیال آیا۔ مشل نے فوراً اسے اپنی جھولی میں لٹایا اور اپنے ہاتھ پھیلائے۔ اضلام نے فوراً بچی کو اس کی باہوں میں تھما دیا۔ مشل نے دھڑکتے دل کے ساتھ بچی کا چہرہ دیکھا۔ وہ ہو بہو اس کی کاپی تھی، سفید چاند سا چہرہ۔ مشل نے اس کا چہرہ اپنے قریب کیا اور اس کی پیشانی پر لب رکھے۔ اسے اپنی اوشن بلو آنکھوں سے اپنی ماں کو پیار سے دیکھا۔
उस बच्ची की नजरों में इतनी मोहब्बत थी कि मशल का दिल महक उठा। वो अपनी माँ के लम्स को महसूस करके मुस्कुराई। उसके बाएं गाल पर गड़ा पड़ा। मशल का चेहरा ओ में ढला। उसकी बेटी के चेहरे पर डिंपल पड़ता था। उसे इतनी खुशी हुई कि वो बयान से बाहर थी। वो नम आंखों से हंसी, फिर चटाचट उसके दोनों गाल चूम डाले। उसकी बेटी ने अपने बाप से विरासत पे डिंपल भी लिया था। उसके मुस्कुराता देख इस्लाम के सीने में ठंडक उतरी। उसने अपनी बेटी को भी सीने से लगा लिया और उसकी झोली में मौजूद उसका बेटा अपने नन्हे हाथ पांव हिला रहा था। मशल ने दोनों बच्चों को उठाने की कोशिश की, मगर अभी जिस्म में इतनी ताकत नहीं थी। अजलाम ने बेटे को उठाकर उसकी दूसरी तरफ उसके सीने से लगा दिया। मशल ने अपना एक बाजू अपनी बेटी के गिर्द लपेटा, दूसरा बेटे के गिर्द। इस वक्त वो खुद को पुरसुकून महसूस कर रही थी। जिंदगी का हर गम जैसे खत्म हो गया था। वो थी और सिर्फ उसके जिस्म के दो टुकड़े। कुछ देर बाद अजलाम ने बच्चों को पकड़कर वापस उसके दाएं बाएं लेटा दिया और वो भी नींदराज हो गई। अजलाम ने बच्चों से उससे दूर करने की कोई कोशिश नहीं की थी। उसके दिल में जो डर था और उस डर को खत्म करना चाहता था। मशल आधे गिरते में दोबारा गुनूदगी में उतर गई। दोनों हाथों से अपने बच्चों के गिर्द हिसार बना रखा था। अजलाम बेड के पास पड़े स्टूल पर बैठा फकत मुस्कुरा रहा था। दोबारा उसकी आंखें कुछ घंटों बाद खुली। रात का कोई पहर था। उसने बेचैनी से अपने दाएं बाएं देखा। उसके बच्चे गायब थे। मशल जी चांद से तड़पी। इतने में दरवाजा खुला और इस्लाम अंदर दाखिल हुआ। उसे उठने की कोशिश करता देख वो फौरन उसके पास आया और उससे कमर से पकड़कर बिठाया। मेरे बच्चे कहाँ हैं? उसने बहते आंसू के दौरान बहुत मुश्किल से वो बोल पाई थी। अजलाम उसके करीब हुआ और अपने हाथों से उसके आंसू साफ किए, फिर हाथ से दाएं जानिब इशारा किया। मशल ने दाएं जानिब देखा। बेड से कुछ फासले पर वो बेबी कॉट पे पड़े थे और मुझ दोनों की पुरसुकून सो रहे थे। मशल के तने हुए असाब ढीले हो गए। जिस्म पे जान वापस आती महसूस हुई। दिल जो धड़कने से इनकारी था वो भी नॉर्मल हो गया। वो वहां क्यों है? यहाँ लाए, मेरे पास क्यों नहीं है? वो बेचैनी से उनको देख के धीमे लहजे में दबा दबा से चिल्लाई थी। अजलाम ने नरमी से उससे कमर से पकड़ा और अपने सीने से लगाया। रिलैक्स, हौसला रखो मेरी जान। तुम सो रही थी और वो रो रहे थे, इसलिए उन्हें उठाकर बाहर सुलाया। वो कहीं नहीं जाएंगे, तुम्हारे पास ही है। कोई इन्हें तुमसे अलग नहीं कर सकता। अजलाम ने नरमी से उसके बाल से हिलाते एक एक लफ्ज अदा किया। मशल की आंखों से आंसू बहते गालों को भगोने लगे। वो तुम्हारे हैं, उन पर सबसे ज्यादा तुम्हारा हक है। वो तुम्हारे जिस्म का हिस्सा है। कोई चाह कर भी इन्हें तुमसे जुदा नहीं कर सकता, और जो ऐसा करने की कोशिश करेगा मैं उसे खुद से ही उससे निपट लूंगा। और सबसे पहले उसका डर वो दूर कर रहा था। जो तुमने आगा जान के कमरे में मुझे बात करते सुना, वो आधा सच था। मैं कभी भी अपनी जान के साथ ऐसा करने का सोच भी नहीं सकता। इतना बेगैरत नहीं हूं कि मैं अपने कलेजे का टुकड़ा तुमसे छीन लूं। फिक्र मत करो, उस रिमला को तुम्हें बहुत अच्छा सबक सिखाने वाला वक्त आ गया है उसकी रस्सी खींचने का। अजलाम की बात पर मशल ने फौरन अपने आंसू साफ किए। हाँ, उसे अजलाम शाह पर पूरा भरोसा था। वो जिस रिश्ते पर भरोसा ही ना हो, उस रिश्ते में मजबूती नहीं होती। अजलाम ने उसका सर अपने सीने से निकालकर सामने किया, फिर अपने सुलगते हुए लब उसकी पेशानी पर रखे। मशल ने सुकून महसूस किया। वो दिलकशी से मुस्कुराया था, फिर उसकी दोनों आंखों पर लब रखे। उसके बाद उसके दोनों गालों पर। मशल के चेहरे पर सुर्खी छाई। अजलाम ने मान से उसकी ठोड़ी पर बोसा दिया और उसकी नाक की टिप पर अपने होंठ मिसके। मशल जानती थी कि अब वो क्या करने वाला है, इसलिए उसने अजलाम की शर्ट को कॉलर के मकाम से मुट्ठी में दबोच लिया और अजलाम ने एक हाथ से उसकी गर्दन सहलाई और दूसरा हाथ उसकी कमर के गिर्द मजबूती से जकड़ा था। उसके होंठों पर झुका और मशल ने कॉलर को मजबूती से थामा। कुछ देर बाद वो पीछे हुआ और वो उसके सीने से सर टिकाए गहरे गहरे सांस ले रही थी। शुक्रिया मेरी जिंदगी मुकम्मल करने के लिए। उसे अपने कान में अजलाम की मोहब्बत बड़ी सरगोशी सुनाई दी। वो गहराई से मुस्कुराई थी। शुक्रिया मुझे इतना खूबसूरत तोहफा देने के लिए। उसकी कान की लू अजलाम की सांसों की तपिश से लाल होने लगी। वो खुलकर मुस्कुराने लगी। शुक्रिया मुझे औलाद जैसी अनमोल नेमत देने के लिए। मशल ब्लश होने लगी। शुक्रिया मुझे बाबा बनाने के लिए। मशल सर के बाल से लेकर पाँव के नाखून तक शर्म से लाल हुई थी और अपनी खपत मिटाने को जल्दी से अजलाम के सीने में अपना चेहरा छुपा गई। अजलाम बस दिलकशी से मुस्कुराया था और उसके गिर्द मजबूती से हिसार बांधा। चारों तरफ सिर्फ खुशियां ही खुशियां थी। 3 दिन बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर वो वापस हवेली आई थी। अजलाम ड्राइविंग कर रहा था और फ्रंट सीट पर बैठी थी। तबीयत पहले से काफी बेहतर थी। पीछे हेजल और नादिया बैठी थी। दोनों बच्चे उनके पास थे। गाड़ी हवेली के पोर्च में रुकी।
अज़ाम गाड़ी पार्क किए, उतरा और घूमकर दूसरी साइड पर आया और उसका हाथ पकड़कर एहतियात से उसे गाड़ी से बाहर निकाला और इज़ाम की इशारे में छोटे छोटे कदम लेती हुई चलने लगी। ब्लैक कलर की सिंपल सी फ्रॉक में वो इस वक्त बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो लाहौर के दरवाजे में दाखिल होते इससे पहले ही आमना बेगम ने उसे रोक दिया। दोनों ने कुछ उलझन से एक दूसरे को देखा। अज़ाम ने लाइल्मी से कंधे झुकाए। अगले 5 मिनट बाद वो हाथों में पैसों की गड्डियां पकड़े आई और पीछे ही साहिदा बेगम ने तेल पकड़ रखा था। उन्होंने अज़लाम को इशारा किया और नासमझी से माँ को देखते रह गया। अरे बेवकूफ, बच्चों को पकड़ो। उन्होंने अज़लाम को डपटा। उसने फौरन नादिया बेगम के हाथों से बच्चों को पकड़कर मशल की बाहों में थमाया और हैजल के हाथों से अपने बेटी भी पकड़ ली। आमना बेगम आगे बढ़ी और उसके चारों के सर से नोटों की गड्डियां मारी। फिर पता नहीं कहां से आजिम साहब मुर्गा पकड़ लाए। मशल कुछ उलझी। अज़लाम ने अपनी हंसी जब्त की। अब वो उनके सर से मुर्गा वार रहे थे। मशल कुछ खौफ से मुर्गे को देख रही थी। फिर उन्होंने पैसे और मुर्गा मुलाजमा के हवाले कर दिया। आमना बेगम ने जल्दी से लाउंज के दरवाजे के कोनों में तेल गिराया। चलो, कदम अंदर रखो। इजाजत देने पर उन दोनों ने कदम पेला अंदर रखा। अज़लाम की संगत ले चलती वो लाउंज के दरमियान तक आई, फिर वही सोफे पर बैठ गई। सारे अपने कमरों से निकल कर आए थे। गोया हवेली में खुशियों का समा था। 2 नन्ही जाने इस हवेली में आ चुके थे। सारे इस वक्त लाउंज में जमा हो चुके थे, सिवाय रिमला के। बच्चे कभी एक के हाथ में जा रहे थे तो कभी दूसरे के। बच्चों का क्या नाम रखना है? आमना बेगम को अचानक याद आया। उनकी बात पर अज़लाम और मशल की नजरें टकराई। दोनों मुस्कुरा दिए। हम नाम रख चुके हैं अम्मा। अज़लाम की संजीदा आवाज पर सब चौंक गए। अच्छा, क्या नाम रखे अगर? हेजल भी मुतजस्सिस हुई। अज़लाम ने मशल को बोलने का इशारा किया। वो मुस्कुराई, एक नजर सबके चेहरे पर डाली। राइम इस्लाम शाह और अनाया इस्लाम शाह। मशल के नाम बताने की देर थी, सबके चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखर गई। वाह आपी, बहुत प्यारे नाम है। वैसे ये किसकी पसंद है? उसकी शरारती रग फड़फड़ाई थी। मशल फिर सर झुकाकर मुस्कुराई। ये मेरी पसंद के नाम है। उसने ना जाने क्यों उसे शर्म आ रही थी। अज़लाम ने उसकी गोद में रखा हाथ उठाया और मजबूती से अपने हाथ ले लिया। बिल्कुल, मैं चाहता था कि मेरे बच्चों के नाम उनकी माँ रखे। बच्चों पर सबसे पहला हक माँ का होता है। अज़लाम शाह के अल्फाज नहीं थे, वो गुरूर और मान था जो मशल को उस वक्त महसूस हुआ। उसका सेरो खून बढ़ गया था। हेजल और शावेज और से उन दोनों को ही देख रहे थे, जो बिल्कुल नॉर्मल थे। हेजल मशल को बहुत अच्छे से जानती थी, जो सब कुछ हो चुका है। उसके बाद अब तो मशल को अज़लाम शाह की शक्ल से भी नफरत हो जाने लगी थी। मगर मशल बहुत नॉर्मल थी। हेजल को खुशी तो हो रही थी कि कुछ तो था जो उसे डिस्टर्ब कर रहा था, और वो था मशल का इतना नॉर्मल होना, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आमना बेगम ने देखा कि मशल के चेहरे पर थकन के तासुरात नुमाया हो रहे थे। बेटा जाओ, कमरे में आराम कर लो, अभी तुम्हें आराम करना चाहिए। वो बच्चों की फिक्र मत करो, बच्चे हम संभाल लेंगे। ताई की आखिरी बात पर मशल का चेहरा लट्ठे की मानित सफेद पड़ा। उसे फौरन नफी में सर हिलाया। अज़लाम के हाथ में मौजूद उसका हाथ वाज़ेह तौर पर लड़सा, जिसे अज़लाम ने बहुत अच्छे से महसूस किया। नहीं दाई माँ, मेरे बच्चे मेरे पास रहेंगे। उसके चेहरे पर खौफ नुमादार हुआ था। आमना बेगम ने कुछ कहने को लब खोले, लेकिन बेटा, अज़लाम ने उनकी बात दरमियान में ही काट दी। अम्मा, मशल ठीक कह रही है, बच्चे उसके पास ही रहेंगे। जब वो खुद हो यहाँ होगी ना, तभी बच्चे यहाँ होंगे। मशल की जान में जैसे जान आई थी। उसने ममनून नजरों से अपने शौहर को देखा, मगर वो माँ की तरफ मुतवज्जा था। फिक्र मत करें बी अम्मा, ऊपर ही होंगी, वो बच्चों का ख्याल रखेंगी। अज़लाम की बात पर आमना बेगम ने महज सर इस बात में हिलाया। वो अपनी एक पुरानी भरोसेमंद मुलाजमा की बात कर रहा था। हेजल ने आगे बढ़कर अनाया को पकड़ लिया और शाहबेज ने राइम को उठा लिया और मशल असलान के सहारे चलती हुई ऊपर कमरे की जानी पड़ गई। वो कमरे का दरवाजा खोलते अंदर दाखिल हुए। मशल की नजर जैसे ही कमरे में गई, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार हुई। कमरे में बहुत सारी चीजों का इजाफा हो चुका था। बच्चों के बहुत सारे टॉयज, कपड़े और बेड की बाएं जाने 2 बहुत बड़े बेबी कॉट भी आ चुके थे। वो सब सर चटक कर मुस्कुराती थी। यकीनन ये सब चीजें अज़लाम शाह ही लाया था। वो बेड पर बैठ गई। हज़ल भी उसके साथ ही टिक गई। अज़लाम ने राइम को बेड पर लिटा दिया। वो सो गया था और अनाया हेजल की झोली में मुसलसल अपने नन्हे नन्हे हाथ पांव मार रही थी। हेजल उसे देखकर खुशी से फूले नहीं समा रही थी। आखिर को वो खाला बन गई थी। उसने अनाया के दोनों गाल चूम डाले। अज़लाम ने मशल को आरामदा हालत में बेड पर बिठाया। उसके सर पर अलग ही चोट आई थी, ऊपर से ऑपरेशन भी हुआ था। अभी कुछ वक्त लगना था इसकी तबीयत को मुकम्मल तौर पर ठीक होने में।
अज़लाम को मोबाइल फोन बज उठा तो कॉल सुनता बालकनी में गया। हेजल मशल के कुछ करीब खिसकी। आपी, आपके और लाला के दरमियान सब ठीक हो गया? उसने तजस्सुस के मारे पूछ लिया। मशल ने मुस्कुराकर हामी सर हिलाया। हेजल ने ओ के तासुरात सजाए। ओ, वो तो ठीक है, मगर क्या आपने लाला को माफ कर दिया? मेरा मतलब इतना सब कुछ हुआ, उन्होंने आगा जान को कह दिया कि वो आपका बच्चा रिमलापी को दे देंगे। हेजल शदीद उलझन का शिकार थी। मशल ने मुस्कुराकर इस बात में सर हिलाया, फिर मोहब्बत से अपना हाथ हेजल के गाल पर रखा। मेरी प्यारी बहन, तुम्हारे सारे सवालों के जवाब बहुत जल्द तुम्हें दूंगी। मशल की बात में कुछ तो था, कोई राज। हेजल ने समझने वाले अंदाज में सर हिलाया। और हाँ, कोई रिमला मेरे और तुम्हारे लाला के दरमियान नहीं आ सकती है। मशल नरमी से मुस्कुरा दी थी। हेजल ने बस सर हाँ में हिला दिया। और मशल की बात का मतलब तो समझ गई थी, मगर खुलासा न समझ सकी। उसका गाल थपथपाकर बेड पर लेट गई। हेजल अनाया के साथ मसरूफ हो गई। खाला की जान, मेरी शहजादी। हेजल ने उसकी नाक से अपनी नाक मिस की और वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। मशल नींद में उतर गई। कुछ देर में अनाया भी सो गई। हेजल ने उसे एहतियात से बेड पर लिटाया, फिर तकिया पकड़कर दोनों बच्चों को बाएं साइड पर रखा और फिर एक नजर अज़लाम को देखा, जो संजीदगी से बालकनी में टहलता किसी से फोन पर बात कर रहा था। वो बिना शोर किए कमरे से बाहर निकल आई। अज़लाम फोन पर बात करता अंदर आया तो उस तीनों सो रहे थे। अज़लाम खुलकर मुस्कुराया, फिर उस एसी का टेम्परेचर नॉर्मल किया। अप्रैल के वस्त के दिन थे, गर्मियां शुरू हो चुकी थी। अज़लाम ने इन तीनों को देखा, फिर बेड के पास आकर मशल पर ब्लैंकेट ठीक करने के बाद उसके माथे पर लपेट के, फिर राइम और अनाया पर भी कंफर्टर डाल दिया। वाह, काश इतनी पुरसुकून नींद हम आर्मी वाले भी ले सकते। वो एक आह भरता अपना लैपटॉप उठाकर स्टडी टेबल पर बैठ गया और जरूरी काम में मसरूफ हो गया। उसे एक अहम केस पर काम करना था जो जरूरी था। अज़लाम ने अरसान को बुलाया और रिमला का सारा सच बता दिया। और रिमला अब अरसान से माफी मांग रही थी, जो इससे सख्त नाराज बैठा था। वो अज़लाम और मशल को एक दूसरे से बदजन करने में कामयाब तो ना हो सकी, मगर अपने शौहर को खुद से बदजन जरूर कर लिया। आई एम सॉरी अरसान, मुझे माफ कर दे। उसके सामने दोनों हाथ जोड़े माफी मांग रही थी। वो सोफे पर सर झुकाए किसी टूटे हुए शख्स की तरह बैठा था। माफ कर दूं? क्या माफ करना इतना आसान होता है? मैं माफ कर देता अगर बात सिर्फ मेरी होती, मगर कैसी माँ तुम? अरे माँ छोड़ो, तुम इस लफ्ज के काबिल नहीं हो। कैसी औरत हो तुम? उस बेगुनाह मासूम बच्चे को जान से मार दिया जो अभी तक इस दुनिया में आया तक नहीं था। वो मेरी औलाद थी। कितना खुश था मैं, तुमसे इतनी मोहब्बत की, मगर मैं नहीं जानता था तुम्हारे अंदर इतना जहर भरा है। कम से कम ये तो सोच रही थी वो हमारा बच्चा था। अगर नहीं तो मैं ऐसे एहसास होता क्यों? इतना बड़ा गुनाह करती। मैं तो सिर्फ उसे एक हादसा समझ रहा था, मगर अब मुझे ऐसा लग रहा है तुमने मेरा कत्ल कर दिया है। मैं तुम्हें माफ भी कर दूं तो भी अब तुम्हारे साथ पहले जैसा नहीं हो सकता। कम से कम अपनी औलाद के मामले पर मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता। ना ही मैं तुम्हें अपनी औलाद पैदा करने की जरूरत है, वो शिकस्ता लहजे में कह रहा था। और किसी ने रिमला की जान निकाल दी। नहीं प्लीज ऐसा मत कहें, वो तेरे बूढ़ी थी, मगर अब इस्लाम के दिल से वो उतर गई थी। फिक्र मत करो, तुम्हें छोड़ नहीं रहा, लेकिन अगर तुम्हारा दिल चाहे तो बता दे, छोड़ दूंगा। उसके दोनों हाथ झटकता हुआ उठा और उसकी नजरों के सामने से गायब हो गया। और अब उसी को अपनी गलतियों का एहसास हो रहा था। वो फूट फूट कर रो पड़ी, मगर बहुत देर हो चुकी थी। वो ड्रेसिंग रूम से बाहर निकली। अज़लाम उसके पास आकर खड़ा हुआ, फिर दिल खोल कर मुस्कुराया। उसका डिम्पल चमका। अज़लाम ने उसके बाल कानों के पीछे अटसे। मशल ने उसकी कॉलर ठीक की, उसकी कमर में हाथ डाले उसे मजीद करीब कर गया और उसके चेहरे पर अचानक से झुका और उसके होंठ जरा से मशल के लबों से मिस ही हुए थे जब कमरे की चार दीवारी में राइम का रोना गूंजने लगा। मशल फौरन उससे दूर हुई और अपने बेटे की तरफ भागी। अज़लाम के चेहरे पर बेजारियत नमूदार हुई। कसम से पूरा रकीब है ये, वो ऊंची आवाज में बड़बड़ा कर रह गया। मशल ने उसे उठाकर अपनी बाहों में समाया और उसकी पीठ थपथपाने लगी। खबरदार, मेरे बच्चे को कुछ कहा तो। उसने सख्त तेवरों से अज़लाम शाह को घूरा था। अज़लाम शाह का मुंह शदीद स्पॉइल हो गया था। बेटा नहीं, दुश्मन है। अज़लाम ने नागवारी से सर झटका और बेड पर गिरने के अंदाज से लेटकर सोई हुई अनाया को उठाकर अपने सीने पर लेटाया। मशल ने इससे बहस करना फजूल ही समझा और आइम को अपने सीने से लगाए थपथपाते हुए कमरे में टहलने लगी। अज़लाम आंखें बंद किए अपनी बेटी को सीने से लगाए, जैसे बहुत ज्यादा पुरसुकून हो गया था, और फिर जल्द ही वो नींद में उतर गया। वो दोनों तो अपनी जिंदगी में पुरसुकून हो गए थे। उनकी जिंदगी में एक खड़ी मीठी बहस तो रहनी ही थी, मगर रिमला अपने शौहर के साथ होते हुए भी उससे दूर हो चुकी थी। उसने ना जाने कितनी बार रो रो कर अरसलान से माफी मांगी। वो माफ भी कर चुका था, मगर अरसे बाद रिमला पर जो इंकशाफ हुआ
اس سے رملا کی ہستی مٹا کر رکھ دی۔ وہ اب کبھی ماں نہیں بن سکتی تھی، کیونکہ شاید خود کو چوٹ پہنچانے وقت وہ اس صلاحیت سے محروم ہو گئی تھی۔ ارسلان کے دل پر اس بات پر اتنا اثر گئی کہ اس نے دوسری شادی کر لی۔ آخر وہ مرد تھا اور ہر مرد اولاد چاہتا ہے، مگر اس نے رملا پر اتنا احساس ضرور کیا تھا کہ اسے طلاق نہیں دی تھی اور اسے چھوڑا نہیں تھا، بس الگ گھر میں شفٹ کر دیا جہاں وہ ہر وقت اس گھر کی دیواروں کو دیکھتی روتی رہتی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ حسد اس آگ کی طرح ہے جو آپ کو آہستہ آہستہ اندر سے ختم کر دیتا ہے، سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں بچتا۔ اس لیے دوسروں کو ملی نعمتوں کو دیکھتے ان کے پیچھے نہ بھاگے، اس سے وہ نعمتیں دور کرتے کرتے کہیں آپ خود ان نعمتوں سے نہ دور ہو جائیں جو آپ کو عطا کی گئی ہیں۔ ایک بہت عام کہاوت ہے کہ جیسی کرنی ویسی بننی، یہ ایسے ہی نہیں کہا گیا، حقیقی زندگی میں بھی یہ ہوتا ہی ہے۔